ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ بغیر کسی تنہید کے، بغیر کسی جملے بازی کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک دائما تدوم بدوام الملک الحی القیوم وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وحزبک وحزبک اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، اگر وہ ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں یا نہیں بھی جانتے ہوں گے تو آج جان لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، محبوب اور پسندیدہ دین اللہ کا صرف اسلام ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو دین اسلام کے سوا کوئی دوسرا راستہ چلے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کو ہرگز ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ اقتباس قرآن ہے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ میں نے جو ریفرنس کے طور پر قرآن اور احادیث نبویہ کی مبارک اور مطہر آیتیں، ٹکڑے، حصے پیش کیے، اللہ جل مجدہ الکریم کا ارشاد پاک ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد برائی پر نہ کرو، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں شمار کیا جائے گا۔ اب سمجھتے ہیں کہ برائی ہے کیا اور اس پر اعانت کیا ہے، اور جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے، تو مشابہت اختیار کرنا کیا ہے اور کسے کہتے ہیں، یہ تین باتیں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ آپ طہارت سے لیجیے، شروع کرتے ہیں طہارت سے، چونکہ ہم فقہ سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور ہمارا خاص میدان بھی یہی ہے۔ فقہ میں جب آپ کسی بھی شریعت کے کتاب کو آپ اٹھائیں گے تو سب سے پہلا باب اس میں آپ کو طہارت کا باب ملے گا، باب الطہارت، طہارت کا باب، پاک حسن۔ اسلام یہ چاہتا ہے، اور اسلام میں نے بھی بتایا کہ یہ اللہ جل مجدہ الکریم کا پسندیدہ چنا ہوا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ چلے گا تو اسے ہرگز ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب طہارت میں آئیے، یہود و نصارہ کے یہاں اسلام کے آنے سے قبل یہ طریقہ تھا کہ یہودیوں کی عورتیں، نصرانیوں کی عورتیں بیٹھ کر استنجا کرتی تھیں، اور ان کے مرد جو ہوتے تھے وہ کھڑے ہو کر کرتے تھے۔ اسلام آیا تو اسلام نے کہا نہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے، ایک گدھا بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، ایک کتا بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، اگر اشرف المخلوقات انسان ہونے کے باوجود تم وہی روش اختیار کرو تو پھر ہمیں بتاؤ کہ انسان اور کتے میں فرق کیا ہے، انسان اور گدھے میں فرق کیا ہے۔ حالانکہ اس بات پر یہودیوں اور نصرانیوں کو بہت تکلیف ہوئی، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ ارے دیکھو مسلمان عورتوں کی طرح سے بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کہنے دو، اگر ہماری تہذیب کو کوئی، ہمارے کلچر کو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے اور سلیقے کو نہیں پسند کرتا ہے تو اس کا رائٹ ہے، وہ نہ کرے، کوئی کھڑے ہو کر کھائے، کتوں کی طرح گھوم گھوم کر پیشاب کرے۔ لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور اسلام بخشا ہے، اور ہمارے سر پر یعنی انسانوں کے سر پر تاج کرامت رکھا ہے، تو ایک انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ حضور علیہ السلام نے کہا انہیں مذاق اڑا،
اب آئیے طہارت کے بعد ہے ستر عورت، اسی میں طہارت میں آپ آئیں گے تو طہارت میں ستر عورت کا جیسے ہوتا ہے نماز سے پہلے، نماز کے لیے جب آپ تیار ہوں ہے نا ستر عورت۔ ایام جاہلیت میں کعبۃ اللہ شریف کا طواف جو یہ کرتے تھے تو ننگے ہو کر کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ ہاں بغیر ایکسپوز، بغیر کپڑے کے یہ طواف کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام آیا تو کہا یہ حرام ہے، صدر کھولنا حرام ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اگر وحشی جانور گیدڑ اور لومڑیاں جنگل میں ننگے پھرتے ہیں اور تم آدم کی اولاد ہو کر جس کے سر پر اللہ نے تاج کرامت رکھا تم بھی وہی کام کرو گے تو ہمیں بتاؤ کہ بھٹکتے ہوئے سوروں میں اور انسانوں میں کیا فرق ہوگا، ان جانور چوپانوں میں اور انسان میں کیا فرق ہوگا۔ میں گارنٹی کے ساتھ اور بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں اسلام ہی واحد مذہب ہے جو انسان اور حیوان میں فرق بتاتا ہے، انسان اور حیوان کے کلچر کو متمایز کرتا ہے، متمایز کرتا ہے، دونوں میں تمیز اور خط امتیاز کھینچتا ہے۔ اسلام کے سوا آپ یہ خصوصیت کسی مذہب کے کلچر میں نہیں پائیں گے۔ اب اس کے بعد آئیے نماز میں طہارت ہے، ستر عورت ہے، اور اس کے بعد چونکہ نماز کے لیے بنیادی چیز طہارت ہے۔ ہم یہاں تک بات کریں، اگر ہر ایک چیز پر بات کریں تو بڑی لمبی تفصیل ہوگی، اس لیے میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں آپ کو، ایک ایک مثال سب کی دے رہا ہوں۔ نماز میں یہودی نصرانی لوگ نماز پڑھتے تھے تو ٹیک لگا کر کے پڑھتے تھے۔ اب اٹھائیے حدیث پاک، مسند امام احمد شریف کی روایت ہے، غالباً اس کو حضرت امام حبان نے بھی روایت کیا ہے، صحیح ابن حبان نے، کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کو حضور نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں ٹیک لگا کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ طریقہ غیروں کا ہے، اس سے پرہیز کرو، یہ مکروہ طریقہ ہے، یہ طریقہ تم کو نہیں چلنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اسلام نے نماز کے بعد کیا ہے؟ روزہ، روزہ ہے نا، روزہ، روزے میں جب حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے، اور مدینہ طیبہ آنے کے بعد جب آپ نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا، یہودیوں کو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فتح کے دن میں وہ روزہ رکھتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ نحنو احق بموسیٰ، کہ ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فتح کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، ہمیں سیلیبریشن کا زیادہ حق ہے، مگر یہودیوں میں اور مسلمانوں میں جو فرق رکھا سرکار نے فرمایا کہ تم 9 اور 10 یا 10 اور 11 دونوں دن روزہ رکھو تاکہ پتہ چلے، اور فقہاء نے فرمایا کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ 9 اور 10 رکھے تاکہ پہلے سے مخالفت ظاہر ہو جائے کہ وہ کام جو یہودی کرتے ہیں، وہ روزہ جو مذہبی شعار سمجھ کر کہ یہودی رکھتے ہیں وہ مسلمان نہیں رکھتے۔ پھر آپ آئیے یہودی اور کتب علیکم الصیام، پوری آیت آپ نے سنی ہوگی اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مطلب سمجھیے اس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے کہ ویسے ہی جیسے تم سے پہلے والے امتی پر روزے فرض تھے۔ اس کا مطلب کہ یہودی اور نصرانی لوگ بھی روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہمارے روزے اور ان کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں، وہ بغیر سحری کے رکھتے ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ بغیر سحری کے بھی اگر کوئی روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا، لیکن فرق میرے نبی نے رکھ دیا کہ جو وہ کرتے ہیں اسی حیثیت سے، اسی صورت سے آپ کو نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ زکوٰۃ کا مال یہ نکالتے تھے اور اپنے من کے مطابق خرچ کرتے تھے، رشتہ داروں کو دیتے تھے، قریبیوں کو دیتے تھے، جو امیر ہوتا تھا وہ اور امیر ہوتا جاتا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ جب فرض فرمایا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے مصارف زکوٰۃ اللہ نے قرآن میں متعین فرما دیے ہیں، انہی میں سے کسی کو مالک بنانے سے زکوٰۃ ادا ہوگی، بصورت دیگر نہیں ادا ہوگی۔ اب میں آپ کو ایک دو، یہ تو میں نے عبادات میں دکھا، عبادات یہ مونچھ ہم لوگ داڑھی اور مونچھ رکھتے ہیں نا، مونچھ رکھتے ہیں، آپ پڑھیے داڑھی اور مونچھ کے مسائل،
تو فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودی اور نصرانیوں کی مخالفت کرو کہ وہ مونچھ بڑھاتے ہیں اور داڑھی کٹواتے ہیں، تو تم مونچھ کٹواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ مخالفت دیکھیے کہ کہیں پر اسلامی کلچر کسی اور کلچر سے خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو مارکیٹ میں نکلے تو مسلمان دکھنا بھی چاہیے، یہ اسلام چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، یہ ان کی رضا ہے۔ ایک عورت مردوں کی طرح تیر اور کمان کا جو رکھنے کا ڈبہ ہوتا ہے وہ پیچھے لٹکا کر جا رہی تھی، مسلم شریف میں صحیح حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا اس عورت پر اللہ کی لعنت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ مردوں کا شیوا اختیار کی ہوئی ہے، مردوں کی طرح یہ چال چلن اختیار کی ہوئی ہے۔ مرد کو عورت کے زیورات پہننا حرام اسلام ہے، اور عورتوں کو مرد کی طرح سے شکل و صورت اختیار کرنا حرام ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے جس کو جو بنایا وہی دکھنا چاہیے۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ پیوریفیکیشن ہونی چاہیے، آپ جب دوسرے کے پاس جائیں تو اوریجنالٹی دکھائیے۔ اسی لیے اپنے یہاں داڑھی کو بھی اگر رنگنا ہے تو ایسے کلر سے رنگے کہ لوگوں کو دھوکہ نہ ہو۔ آپ کالے خزاب سے نہیں کر سکتے، پوچھ لیجیے علماء کرام، چند صورتوں کے علاوہ، ضرورت کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے اس کو۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں لوگوں کو دھوکہ ہے، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، جوان دکھا رہے ہیں لوگ۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو جیسا ہے وہ ویسا دکھے، مسلمان ہے تو مسلمان دکھے اور کافر ہے تو کافر دکھے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ آگ ہے تو آگ ہی دکھے، اسے روشنی بنا کر کے نہ دکھایا جائے کہ کوئی اس میں چھلانگ لگانے کی کوشش کرے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام میں تشابہ سے اتنا بچایا گیا کہ اگر کوئی یہ باٹل ہے، یہ باٹل آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی ہے، اور اسی کا ڈھکن کھول کر اور کوئی اس انداز میں پیے جیسے شراب پی جاتی ہے، حرام ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا جو اسٹائل ہے وہ شراب پینے کا اسٹائل ہے، یہ ناجائز ہے۔ اب یہ مسائل شریعہ، اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں کہ ارے مولانا لوگ بہت سختی کرتے ہیں۔ ہمارے باپ کی کیا مجال ہے کہ میں سختی کروں، یا کسی عالم کی کیا مجال ہے کہ وہ سختی کرے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا لایا ہوا دین ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان نظر آئے اور جانور نظر آئے۔ اسلام چاہتا ہے کہ عورت دکھے، مرد دکھے۔ اسی لیے اور بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہے اس طریقے سے تشابہ اختیار کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرسمس ڈے جو ہے یہ نصرانیوں کی مذہبی تہوار ہے، اور ان لوگوں کا ایسا ماننا ہے، کچھ نصرانیوں کا، کہ اسی تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کو سلام، ان کے میلاد کو ہزاروں کروڑوں درود، قرآن نے اس پر درود سلام بھیجا۔ لیکن وہ چیز میں نے آپ کو دکھایا کہ روزہ رکھتے ہیں تو اس طریقے سے تم کو روزہ نہیں رکھنا ہے، تم 9 تاریخ سے روزہ شروع کر دو۔ یہ مسلم شریف کے جیسے بات، صحابہ رسول ٹیک لگا کے نماز پڑھتے کہ نماز ہی پڑھ رہے ہو، لیکن ویسے نہ پڑھو جیسے یہود و نصارہ پڑھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ مسلمان کا کلچر، مسلمان کی سوسائٹی، مسلمان کا صورت جسمیہ یعنی کنڈیشن آف باڈی، لینگویج آف باڈی ایسا ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان دکھے۔ تشابہ عورت سے نہیں آپ اختیار کر سکتے، کان میں بالی نہیں پہن سکتے آپ، ناک چھپوا نہیں سکتے آپ۔ یہ سب ناجائز اور گناہ کا کام اسی لیے ہے کہ یہ مشابہت ہے عورتوں سے۔ تو جب اتنی باریک مشابہتوں سے روکا اسلام نے، تو یہ کیسے آرڈر دے دیا جائے گا؟ یہ کرسمس ڈے جو منانا یہ نصرانیوں کا مذہبی تہوار ہے، اگرچہ یہ اب قومی سطح پر بھی لوگ منا رہے ہیں اس کو۔ قومی سطح مطلب یہ ایک عمومی تہوار کے طور پر لوگ منا رہے ہیں، لیکن ہر وہ چیز
جو مشابہت مذہبی ہو، مثلا کہ کسی مذہب کا لوگو ہو، پہچان ہو، شناخت ہو، اسی کو بولتے ہیں شاعر کفار. کیا بولتے ہیں اس کو؟ کچھ شاعر اسلام ہیں اور کچھ شاعر کفار ہیں. اب میں اس کی دو تین بات آپ کے سامنے رکھوں کہ شاعر شعور سے بنا ہے. شعور مینس کہ دماغ کو وہ ایٹریکٹیو کرے، الٹیمیٹم دے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. جیسے آزان ہوتی ہے تو دماغ یہ فوراً سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کی آبادی یا مسجد موجود ہے، اللہ کا نام لینے والا موجود ہے، اس لیے آزان شاعر اسلام میں سے. جمعہ کے دن مسلمان بھیڑ بھاڑ کے ساتھ آتے ہیں، کہیں کسی گلی میں مسلمانوں کی بھیڑ بھاڑ جمعہ کے دن دیکھی جائے کہیں سے نکلتے ہوئے تو اسلام جھلکتا ہے. دماغ کو یہ شعور ملتا ہے کہ مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کلمہ توحید کے پڑھنے والے ہیں. شاعر شعور سے بنا ہے جو دماغ کو یاد دلائے کہ یہ اسلام ہے، جو ہم کو ایٹریکٹیو کرے کہ یہ اسلام ہے. ہر وہ چیز شاعر اسلام ہے. جیسے کہ اللہ کے ولیوں کے مزارات بھی شاعر اسلام سے ہے. بھائی اگر کوئی اس پر اعتراض کرے تو بات یہ الگ ٹاپک سے ہے. میں بتا یہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں شاعر ہوتی ہیں، لوگو ہوتی ہے، جس سے پہچان مذہب اور مسلک کی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو اپنانا، اسی کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم سے قومی مشابہت رکھے وہ اسی میں سے ہے. اگر کسی نے کسی کو صرف اس کو سیلیبریٹ کرنا ان کو جائز نہیں سمجھا، ایسے ہی کسی نے کہہ دیا تو حرام ضرور ہوگا. پھر بھی یہ مشابہت ہے. مشابہت کی دو قسمیں فقہاء نے بیان کی، ایک مشابہت فی العمل اور ایک مشابہت فی الاعتقاد. مشابہت فی العمل ہر حال میں حرام ہے، بصورت مجبوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رخصت عطا فرمائی ہے. فمن اضطر منکم والی آیت سے کہ جو تم میں کا مجبور ہو جائے تو اس سے وہ معاف ہے. اور جس نے خوشی خوشی بغیر کسی مجبوری کے ایسے ہی سیلیبریٹ کیا ہے دوسرے کو، حرام ہے. اور اگر اس کو اچھا جان کے سیلیبریٹ کیا تو چونکہ شاعر کفار ہونے کی وجہ سے وہ بھی دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے. اس کو سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں بڑے بسیط انداز میں سمجھایا. اور اسی طریقے سے تارخ خانیہ کی کئی حوالے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے درج فرمائے اور فرمایا کہ یہ جیسے ہولی دیوالی، اس کی مثال سرکار اعلیٰ حضرت نے صراحت کے ساتھ، اور ان کے دو اور تہواروں کی مثال دی ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب اگر کوئی آدمی اچھا سمجھ کر نہیں کرتا اور اس کے ساتھ کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، صرف ایسے ہی کہتا ہے، شوق سے کہتا ہے یا کلچر کو فالو کرنے کے لیے کہتا ہے، تو حرام، گناہ کبیرہ ہوگا. اور اگر اس کو اچھا سمجھ کر، دل سے اچھا جان کر اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، سیلیبریشن کرتا ہے، تو وہ کفر ہے، وہ انسان کافر ہو جائے. مطلب کہ شاعر کو اختیار کرنا دو نوع کی ہے، دو قسم کی ہے. ایک یہ کہ صرف آدمی اس کو اپنے پریکٹس میں لائے، اور ایک یہ ہے کہ اس کا فیتھ اور یقین رکھے. تو فیتھ اور یقین رکھنے والا ظاہر سی بات ہے. یہاں تک کہ میں نے تو ایک فقہ کی کتاب شاید پرسوں مطالعہ کرا تو میں نے اس میں دیکھا کہ فرمایا کہ کافروں کے مجمع میں جانا اس لیے کہ ان کا مجمع دکھے یہ کفر ہے. اگر اعتقاد یہ نہ ہو، صرف ایسے ہی میلہ میں چلا گیا تو حرام ہے. اور ان کا مجمع بڑھانے کے غرض سے گیا کہ ان کا مجمع دکھے، ان کی شان و شوکت جھلکے، ان کا جھنڈا اونچا ہو، تو کفر ہے. اللہ اکبر اللہ. ہم لوگ کہاں گھوم رہے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ لوگ بہت ہی زیادہ مبارکبادی کے قابل ہیں کہ آپ نے، میں بھی پڑھا رہا تھا کلاس میں اور میں وہاں سے چھوڑ کر کے عزیزم بابو، کیا نام ہے آپ کا، کاشف بابو کو فون گیا. میں فوراً میں نے لبیک کہا اور میں نے سمجھا کہ میں ایک دو پروگرام ان لوگوں کا دیکھا آن لائن تو بڑے عشق و محبت سے نعت وغیرہ پڑھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اور ترقی عطا فرمائے. مسئلہ شریعہ جو ہے وہ ہر مسلمان پر ضروری مسائل کا سیکھنا فرض عین ہے.
جس سے اس کا ایمان بچا رہے, اعتقاد بتا رہے. میں نے بہت ساری مثالیں دے دی ہیں, ہے نا, بہت ساری مثالیں دے دی ہیں کہ صرف اور صرف مشابہت سے روکنے کے لیے اس چیز کو حرام کر دیا گیا. سمجھ رہے ہیں اس کی سمجھ رہے ہیں؟ مشابہت سے روکنے کے لیے, جیسے کہ آپ دیکھیے بھبوت لگانا, یہ ٹیکا لگانا, جنوں باندھنا, صلیب ٹانگنا, یہ سب اس کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں, یہ پریکٹس ہے, عمل ہے. لیکن اسلام نے اس کو لوگو آف کفر کہا کہ یہ کفر کی پہچان اور علامت ہے. تو اب کوئی آدمی نیت کچھ کرے نہ کرے, یہ علامت پا لی گئی تو کفر لزومی تو لازم ہی آ جائے گا. یعنی یہ چیز دکھاتی ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں مان سکتا. اس کا تعلق جو جنوں باندھا ہے اس کا اسلام سے نہیں ہے, جو صلیب باندھا ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. تو اسلام یہ چاہتا ہے, ہر مذہب چاہتا ہے, یہ اسلامی خصوصیت نہیں ہے کہ اسلام کوئی جبر اور نہیں بات کر رہا ہے. ہر مذہب یہ چاہتا ہے کہ ہمارے فالوورز ہمارے دکھیں, ہمارے ہو جائیں, ہماری فالوور. جب دیکھیں نا پارٹیاں دیکھیے, سب کی الگ الگ ٹوپیاں ہوتی ہیں, الگ الگ جھنڈیاں ہوتی ہیں, الگ الگ ڈنڈیاں ہوتی ہیں. نہیں دیکھا آپ نے بی جے پی کی ڈنڈی کچھ اور ہے, کانگریس کا لوگو کچھ اور ہے, فلاں آپ ہے تو اس کا لوگو کچھ اور ہے. تو جو جس پارٹی کا ہوتا ہے وہ پارٹی چاہتی ہے کہ ہمارا ہی بن کر رہے, دوسرے کا نہ ہو جائے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے یہ آیت اسی لیے پڑھ دی, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اللہ کا پسندیدہ مذہب صرف مذہب اسلام ہے. اور میں آپ کو ایک بات کی مثال دے کر کے اپنی تقریر ختم کر دوں. دیکھیے یہود و نصرانی ایسے سلام کرتے تھے, ہاتھ اٹھا کر کے. یہودی کو سلام کرتے تھے ایسے, اسلام نے منع کیا کہ تم ہاتھ اٹھا کر سلام نہیں کرو. نصرانی لوگ سر سے اشارہ کر کے سلام کرتے تھے, اسلام نے اس کو بھی ناجائز رکھا کہ تم سر سے سلام نہ کرو. حضور کی حدیث پاک موجود ہے صراحت کے ساتھ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہودی نصرانی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہمارا اسلام کتنا انوکھا ہے. سبحان اللہ. ہم کو کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی صورت میں ایسی آفاقی اور قدرتی قانون عطا فرمایا ہے جو ہر دور, ہر جگہ, ہر خطے اور ہر عالم کے لیے رحمت ہے اور ہر عالم کے لیے رہنمائی ہے اس میں. اب دیکھیے یہودیوں کا سلام گڈ نائٹ, رات کو سلامتی ہو, صبح ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی مطلب نہیں. گڈ مارننگ, صبح کو سلام ہو, دوپہر میں ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے. جب تک ملاقات نہیں گڈ نون نہیں کہہ سکتے, ہے نا. گڈ نون, گڈ آفٹر نون, شام کے بعد کی سلامتی ہو. اب اس کے بعد اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اس ٹائم کے بعد تو پھر وہ سلام کرنے والا ذمہ دار نہیں ہے. کوئی کہتا ہے آداب, ہے نا, اس کا معنی کیا ہے بھائی؟ ارے آداب اسلام عرض ہے اور آداب ہے, لیکن قربان جائیے اسلام پر اور مذہب اسلام کے اس لوگو آف مینشن پر. یعنی ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان سے میٹنگ کرتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم, سلامتی ہو آپ پر. صبح ہو تب بھی سلامتی, دوپہر ہو تب بھی سلامتی, شام ہو تب بھی سلامتی, شام کے بعد کا وقت ہو تب بھی سلامتی, رات ہو تب بھی سلامتی. اور یہی تک صرف ٹائمنگ ہی فکس نہیں, ٹائمنگ ہی صرف عموم نہیں, بلکہ کہا کہ تم ہندوستان میں رہو تو بھی سلامتی, نیپال میں چلے جاؤ تو بھی سلامتی, بھوٹان میں چلے جاؤ تو بھی سلامتی, اور ابھی یہاں رہو دنیا میں تب بھی سلامتی, ہندوستان میں ہو تب بھی سلامتی, اور قبرستان میں چلے جاؤ تب بھی سلامتی. یہاں تک کہ اسلام نے تو یہ میسج دیا کہ جب قبرستان میں جاؤ تو یہ کہو السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والے تم پر سلام. اور قیامت تک کے سلام کی یہ دعا لیمیٹیشن کے ساتھ اسلام نہیں مانتا. تو اسلام کے دامن میں اسلام کی مثال دینے کا مطلب یہ تھا کہ اسلام کے دامن میں قانونی ایسی وسعت ہے جس میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کی دامن میں اتنی وسعت ہے کہ ہر زمانے کے لیے یہ قانونی فطرت ہے. کچھ لوگوں نے وہ 4 شادیوں پر بہت اعتراض کیا تھا, کہا کہ بھائی اسلام میں عورتوں کو, مردوں کو 4 شادی کرنے کی اجازت دے دی گئی اور عورتوں کا کہ ایک ہی کرو, بس ایسی پر رہو. اور یہ عقل میں لاجک نہیں سمجھ میں آتی ہے, کیا بات ہے. اور یہ ہو چکا ہے دنیا میں کہ جب عورتوں کی تعداد بڑھے گی, لوگوں نے پیٹ میں لڑکیوں کو مارنا کیوں چالو کیا؟
اس کی وجہ یہ تھی کہ خرچے سے زیادہ عورتوں کی شادی میں، لڑکیوں کی شادی میں خرچے زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پڑھانے لکھانے میں. بچہ باہر جا کر کما کر لاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے. وہ سعودی جا سکتا ہے، یہاں جا سکتا ہے، وہاں جا سکتا ہے. بزنس میں عورتیں اتنا دوڑ دھوپ نہیں کر سکتی ہیں. وہ بچے پیدا کرتی ہیں، پالتی ہیں، ان کو دودھ پلاتی ہیں. یہ قدرتی اور فطری قانون ہے. اگر کوئی کہہ کہ ہم ڈبہ والا پلا لیں گے تو پھر اللہ نے چھاتیوں میں دودھ کیوں اتارا؟ بچوں کی پرورش کے لیے. یہ فطرت نظام قدرت کے خلاف جنگ ہے. میں بات مختصر کی عرض کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت آپدہ ہے. تو اب ہوا آپ انڈونیشیا جانتے ہوں گے، اس کے بغل میں ایک ملک تھا، اس میں ہوا ایسا کہ عورتوں کی تعداد مرد سے 5 گنا بڑھ گئی. اب کیا کریے گا ان بچیوں کو بھائی؟ یا تو ان کو کاٹ کاٹ کے بوری میں بھر کر کے پھینک دیجئے معاذ اللہ، معاذ اللہ، یا انہیں کوٹھے میں بیٹھا دیجئے معاذ اللہ، یا انہیں فری فنڈ حرام کاری کرنے کی اجازت دے دیجئے معاذ اللہ. تو اسلام نے کہا نہ کاٹ کر پھینکنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو عیاشی کرنے کی اجازت دینے کی ضرورت ہے، نہ کہیں اور انہیں بیٹھانے کی ضرورت ہے، نہ مارکیٹ میں گھمانے کی ضرورت ہے. اے مسلمانوں، اللہ نے اگر تمہیں وسعت دی ہے تو چار کو رکھو اور انہیں عزت و حرمت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دو. یہ اسلام کا نظام ہے جو ہر دور کے لیے، ہر ٹائم کے لیے، ہر سچویشن کے لیے، ہر کنڈیشن کے لیے رحمت ہے اور وہاں رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا ہے، اس پر ہم شکر گزار ہیں اور لاکھوں لاکھ اس کا شکر ادا کرتے رہیں، قیامت تک کرتے رہیں، تب بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام کے ساتھ میں اس نے اپنا محبوب بھی عطا فرمایا ہے. اور میرے محبوب علیہ السلام کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کی اتباع، یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار. تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم ہمیشہ شاعر اسلام کو اپنائیں، کم سے کم اپنے سر پر ٹوپی رکھیں، نماز پنجگانہ کی باجماعت کوشش کریں. جو اسکول میں پڑھتے ہیں بچے، وہ کوشش کریں کہ جب وہاں رہیں تو موقع ملے تو اگر وہاں آسانی ہو، مسلم اسکول ہو تو وہاں پڑھیں، نہیں ہو تو جب بھی آپ کو موقع ملے چھٹی کے بعد آپ نماز کو اولویت دیجیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو یہ ہمارا کلچر ہے جس سے ہمارا کلچر دکھنا چاہیے. جو یہ ہماری سوسائٹی ہے تو ہماری سوسائٹی دکھنی چاہیے. ہم کسی کے تابع فرمان بن کر نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر بندہ اپنے ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا تو کسی ماں کے لال میں یہ کیا جرت ہو سکتی ہے کہ اسے غلام بنائے. اسی لیے تو اسلام نے غلامی کے خلاف تحریک چھیڑی. روزہ کا فدیہ نہ دے سکو تو غلام آزاد کرو، یہ کام کرو تو غلام آزاد کرو، ایسا کرو تو غلام آزاد کر لو، یہ گناہ ہو جائے تو غلام آزاد کرو، یہ کرو تو یہ غلام آزاد کرو. اللہ اور اس کے رسول کی یہ رضا ہے کہ مسلمان آزاد ہو کر اپنے کلچر میں دکھتا ہوا نظر آئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا پیروکار اور سچا عاشق رسول بنائیں. اور مسلک اعلیٰ حضرت جو اصل میں مسلک اہل سنت و جماعت ہے، جس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ پابندی سے اور پختگی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ طریقے سے جو ہے ہم سب کی اصلاح فرما دی ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے جو کہ قرآن میں ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، کیوں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو نیکیوں کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو. اب تمہیں ضرورت ہے کہ اس پیغام کو اپنے کلاس میٹ تک، اپنے دوستوں تک، اپنے عزیز و اقارب تک پہنچاؤ اور انہیں اس مسئلے کی حساسیت کو بتاؤ کہ کتنا اہم مسئلہ ہے. سوچو، حضرت نے بتایا کہ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. روزہ کیا ہے؟ عبادت ہے. سلام کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت میں جب ہم ان کی کاپی نہیں کر سکتے، نقل نہیں کر سکتے، یہ تو سارے کام لاہو و لعب کے گناہ کے ہیں، حرام کے ہیں، اس میں شریعت کس طریقے سے اجازت دے سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کے بعد یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. تو اس چیز میں ہمیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ صرف ہم اپنے تک محدود نہ رکھیں یہ پیغام کو. اس پیغام کو جو ہے لوگوں تک پہنچائے اور جو ہے لوگوں کو دھیرے دھیرے جو ہے
دین کی طرف بلانے کی کوشش کریں. اور حضرت نے بھی بتایا کہ دین کے مسائل کو سیکھیے. اور نماز کے لیے بھی الحمدللہ میں حضرت کو بتا دوں یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب نمازی ہیں. ابھی کاشف بھائی جو ہے ہم سے پوچھ رہے تھے ظہر میں چونکہ ہم لوگوں نے اسکول سے اجازت دی ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو ان لوگوں نے جو ہے اجازت دے دی ہے. لیکن اب آپ کی مسجد تھوڑی سی دور پڑتی ہے تو کیا یہ پاس والے میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یہاں پہ پڑھیے آپ, تھوڑی سی جو ہے فاصلہ ہے جو ہے وہاں جا کر پڑھیں. تو ماشاءاللہ سب نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں اور ان کو بس ایک راہ دکھانے کی ضرورت تھی. اور انشاءاللہ العزیز یہ اپنے علماء کرام کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں گے تو یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ العزیز اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ العزیز. آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. اور اگر اسکول میں جیسے 2 4 5 10 بچے ہیں اور مسلم اسکول ہے تو وہاں کسی حال میں جو خالی جگہ ہے جس میں جس اسٹوڈنٹ کی تلاوت قرأت سب سے اچھی ہو وہاں امامت کرے, وہاں نماز پڑھے. مسجد آنے کی بھی قطعاً ضرورت نہیں ہے. جماعت کے لیے مسجد شرط نہیں ہے, یاد رکھیے گا, ہے نا. جماعت ایک باوقار اگر وہاں تک مسجد کی آواز پہنچتی تو آپ کو تکبیر کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, سیدھے اللہ اکبر کہ ایک ہے نا, سمجھ رہے ہیں نا, اللہ اکبر فإن مع العسر یسرا. اسلام میں جہاں ایک سختی تو 2 آسانی ہے, سمجھ رہے ہیں. تو آپ وہاں جس کی سب سے اچھی قرأت ہو وہ سامنے کھڑے ہو جائے, نماز پڑھا دیں, ہے نا. اور اگر موقع ہو تو اس وقت سنت بھی پڑھ لیجیے اور نہ ہو تو آپ گھر جانے کے بعد اس کے بعد آپ سنت پڑھیے. چونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی تعلیم بھی ضروری ہے اور یہ تھوپنا کہ وہاں بالکل سنت مستحب نافل وغیرہ سب کچھ پڑھتے رہیے تو وہ کہے گا بھیا ایسے چھٹی سے بغیر چھٹی اچھا. اگر 5 وقت 10 منٹ کے وقت لیجیے گا تو ان کو بھی برا نہیں لگے گا. 10 منٹ میں آپ کی سنت اور سنت فرض اور سنت موقع پڑھ لیجیے, اس کے بعد نفل اور وغیرہ سنت غیر موقع اپنے گھر پہ جا کے پڑھ لیجیے, ہے نا. تو اس طریقے سے ہم موقع نکالیں اور کوشش کریں کہ اسلام وہاں تک پہنچے جہاں تک ہمیں پہنچانی چاہیے. آج اسکولوں میں اب بتائیے نا اسلام مدرسہ اور مسجد میں قید ہو کر رہ گیا اور یہ میں بہت سوچ سمجھ کے جملہ بولا ہوں, ایسا نہیں ہے, یہ ہفتوں اور مہینوں کی ریسرچ کی بات کر رہا ہوں. اب بتائیے نا ہمارے اسکول میں کوئی مسلمان دکھتا ہے, مسلم لڑکیاں آتی ہیں معاذ اللہ, یہ بہت افسوس کی بات ہے. میں نے تقریباً 10 خطاب میں یہ کہا ان کا سر کھلا ہوا ہوتا ہے, 2 چوٹی ایک ادھر لٹک رہی ہوتی ہے. اور میں بڑے رو کر کے یہ جملہ میں نے غوثی مسجد میں کہا تھا, یاد رکھو کہ جن بچیوں کے سر کھل سکتے ہیں اس کے پیر کھلنے میں دیری نہیں لگ سکتی. جس کا سر کھل حیا تو صحیح میں ہے نا. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جب حضور رب اپنی امتی کہہ رہے تھے مدینہ قریب ایک غار میں تشریف لے جا کر, تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ سر سجدے سے اٹھا لیجئے, نہیں تو میں اپنا سر کھول کر اور آپ کی امت کی بخشش کے لیے دعا کروں گی. وہاں پر کوئی دوسرا غیر محرم نہیں تھا. اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا, جیسا کہ روایت میں کہا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہہ دیجئے کہ اپنا سر برہنہ نہ کریں, میں ان کے چادر تطہیر کے صدقے میں آپ کی 1/4 امت کو بخش دوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے میرے محبوب آپ کو عنقریب آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہ اسلام کو فالو کرنے کا جو ایک مشن ہے وہ ہم بھی کریں, اور جب ہم کرنے لگیں گے انشاءاللہ تو دوسرا خود بھی کرے گا. یہ بہت ایک مختصر بات ہے جس اللہ نے مصطفیٰ جان رحمان پیلا حسین شمع بدر ہدایت